اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں۔ 269 نمبر کی آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ پرسوں کی آیت کا نمبر تھا 268، لیکن غلطی سے 269 کا جملہ نکل گیا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 269 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے 268 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان وسوسے ڈال کر کے مسلمانوں کو فقر اور محتاجی کا ڈر اور خوف دکھاتا ہے کہ اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ تو اس قسم کے خیالات شیطانی خیالات ہوتے، ان خیالات کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور جب اچھا خیال آئے کہ مال کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے جب مال دیا تو اس کو خرچ کرنا چاہیے اچھے کاموں میں، تو یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے، اور اس خیال پر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر ایک جملہ ہے حکمت۔ حکمت کے بارے میں احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن کے اندر بھی مختلف جگہوں پر یہ لفظ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے معنی تفسیر محیط میں 30 بیان کیے گئے ہیں، یعنی لفظ حکمت کے معنی تفسیر محیط کے اندر 30 بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 30 معنی قریب قریب ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے معنی قریب قریب ہیں۔ تفسیر محیط کے اندر اس کے 30 معنی بیان کیے گئے، چنانچہ حکمت کے معنی کسی محل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ حکمت کا بیان کیا گیا ہے کہ حکمت کے معنی کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ تفسیر محیط میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حکمت کا معنی بیان کیا گیا۔ دوسرے پارے کے اخیر میں ایک آیت پڑھی گئی تھی، تفسیر بھی بیان کی گئی تھی، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ملک اور حکومت اور نبوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ حکمت کا معنی نبوت کیا گیا ہے، چنانچہ تفسیر محیط میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہے، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے۔ یعنی جو آیت میں نے ابھی پڑھی دوسرے پارے کی، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے یہاں نبوت مراد معنی بیان کیا گیا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حکمت جب خدا کی طرف نسبت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ حکمت استعمال کیا جائے تو اس کے معنی اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ اس کے معنی دیکھیے جو مفسرین نے لکھے ہیں لفظ حکمت کے، اس کے معنی ایک تو ہے اس سے مراد قرآن، یعنی لفظ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کسی جگہ لفظ حکمت جہاں استعمال کی گئی اس سے مراد حدیث ہے، اور کسی جگہ لفظ حکمت کے معنی علم صحیح، کسی جگہ عمل صالح، کسی جگہ قول صادق، کسی جگہ عقل سلیم، کسی جگہ فقہ فی الدین، اور کسی جگہ اصابت رائے، اور کسی جگہ خشیت اللہ۔ یہ لفظ حکمت کے معنی بیان کیے گئے۔ آخری معنی تو خود حدیث میں ہے، یعنی خشیت اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے اس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی اصل حکمت خدا سے ڈرنا۔ بعض حضرات کے بقول یہ تمام معنی مراد ہیں، یعنی جو ہم نے ابھی بیان کیا، قرآن، حدیث، نبوت، عقل سلیم، اصابت رائے، بعض علماء کہتے ہیں تمام معنی مراد ہیں حکمت کے۔ آیت کے معنی یہ ہے جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ آخر میں فرمایا اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و حکمت دی ہے، قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے وہی لوگ
فائدہ اٹھاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو اور اس کو حکمت دی ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی قابل رشک ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے، دو آدمی قابل رشک ہیں۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کا معنی کیا ہے؟ کسی کی دولت دیکھ کر کے، کسی کی جوانی دیکھ کر، کسی کو خوشیوں کو دیکھ کر کے خوش ہونا، یا اللہ آپ نے اس کو خوشیاں دی ہے، اس کی خوشیوں کو برقرار رکھیے، اور ہمیں بھی اللہ، یا اللہ خوشیاں عطا فرمائیے۔ رشک اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ، یعنی کسی کی مال دولت کو دیکھ کر کے کوئی بری خواہش نہ کرنا، یہ خواہش کرنا یا اللہ اپنے سامنے والے کو خوشیاں دی ہیں، اولاد دی ہیں، کاروبار آپ نے دیا ہے، اس کو بہت ساری خوشیوں کے آپ نے سامان دیا، یا اللہ ان کی خوشیوں کے سامان کو برقرار رکھیے، مجھ کو بھی عطا فرمائیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوتا؟ حسد۔ حسد کے اندر کیا ہوتا؟ مجھ کو وہ چیز ملے نہ ملے، سامنے والے کا وہ سب ختم ہو جانا، سامنے والی کی وہ خوشیاں اور خوشیوں کے اسباب جو ہے، یا اللہ تو نے ان کو اتنی گاڑیاں دی ہیں، بنگلہ دیا، کار دیا آپ نے، یا اللہ وہ سب ختم کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کی مذمت حدیث کے اندر آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد آدمی کی نیکیوں کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسد بہت بری بلا ہے، جب کسی آدمی کو حسد ہو جاتا، اس کا چین سکون ختم ہو جاتا، آتش حسد میں وہ جلتا رہتا رات دن کہ اس کی خوشیاں ختم ہو جائے۔ اگر وہ سامنے والا ہنستا ہے تو اس کی ہنسی بھی برداشت نہیں ہوتی، اس کے بال بچوں کے کھانے پینے کپڑے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ تو حسد تو حرام ہے۔ رشک کیا ہے؟ جائز ہے۔ عربی میں جس کو غبطہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ رشک سے ہوتے ہوتے آگے چل کر کے آدمی حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ رشک اور حسد کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو رشک کرنا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، لیکن حسد تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ دو آدمیوں کے بارے میں آدمی جو ہے رشک کر سکتا، دو آدمی قابل رشک ہیں۔ ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس مال کو اللہ کے راستے میں اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہو، برے کاموں میں نہیں، یہاں خرچ کرنے سے مراد برے کاموں میں خرچ کرنا نہیں، جہاں بھی خرچ کا جملہ استعمال کیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اجازت دی۔ اور خرچ کرنے کے بہت سارے مقامات ہیں، آدمی شراب میں بھی خرچ کر سکتا، برے کاموں میں بھی خرچ کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آدمی قابل رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس مال کو اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی نیکی کی جگہ پر، یہ بھی قابل رزق آدمی ہے۔ دوسرا قابل رزق وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، یعنی جو میں نے ابھی معنی بیان کیے، عقل سلیم، اصابت رائے، فہم اور سمجھ، اللہ جس کو ان چیزوں سے نوازا ہے اور وہ عقل سلیم کے ذریعے سے دین کا فیصلہ کرتا ہے اور اچھی تعلیم دیتا، دین کی تعلیم دیتا، یہ بھی قابل رزق آدمی ہے۔ یعنی جس کو مال دیا ہو اور اچھی جگہوں میں خرچ کرتے، یہ بھی قابل رزق، اور اللہ نے جس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہو اور اس عقل سلیم کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہو، اچھا فیصلہ، غلط فیصلہ نہیں، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ کرتا ہو، وہ بھی قابل رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آیت کے اندر؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کثیر کا معاملہ فرماتے۔ خیر کثیر کے معنی بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، اصابت رائے عطا فرمائی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو لوگ قرضوں پریشان حال ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ گزر گئے ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین کی بھی مغفرت فرما، ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ساری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔